الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاشیہ ملا عبداللہ کے دروس میں سے ایک اور درس آج جو ہے وہ پڑھا جائے گا حصہ اول سے. الثانیہ 9 وهو المقول على الكسرة المتفقة الحقیقہ فی جواب ما ہوا. فرماتے ہیں کہ ہماری بحث جو ہے وہ کلیات خمس میں ہے. 5 کلیات کہ جن کو ہم نے حصر عقلی کے ذریعے سے بیان کیا تھا کہ یہ 5 ہی کلیات ہیں، اس سے زیادہ یا کم نہیں ہے. ان 5 میں سے پہلے نمبر پر متن میں جیسے مصنف نے جنس کو بیان کیا اور اس کی تعریف کی اور پھر اس کی اقسام بیان کی ہے، تو ہم نے اس کی وضاحت اور اس کی تشریحات جو کر دی. جنس کسے کہتے ہیں، جنس کی جو اقسام کون کون سی. تو کلیات جو 5 اور میں سے پہلی گزر گئی جو کہ جنس ہے، اور یہ وہ کلی تھی وہ المقول علی کثرت المختلفۃ الحقائق فی جواب ما ہوا. یہ ایسی کلی تھی جنس کہ جو کثرت پر بولی جاتی ہے. پہلا نمبر، یہ کثرت پر بولا جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ جزئی نہیں ہے، کلی ہے. کیونکہ جزئی جو ہوتی ہے، جو مفہوم جزئی ہوتا ہے، وہ کثرت پر نہیں بولا جاتا. پھر اس کے بعد علی کثرت المختلفۃ الحقائق، ایسی کثرت پر بولی جاتی ہے جو مختلفۃ الحقائق جو ہے والی کثرت، جس کثرت میں مختلف حقیقتیں ہیں، حقیقت واحدہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ 9 خارج ہو جاتا ہے اور فصل نکل جاتا ہے. کہ 9 جو تھی، 9 جو ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، وہ کثرت ہے لیکن مختلفۃ الحقائق والی کثرت نہیں ہے، بلکہ متفقۃ الحقیقت والی کثرت. 9 جس پر بولی جاتی ہے وہ ایسی کثرت پر بولی جاتی ہے جو متفقۃ الحقیقت والی کثرت، ایک ہی حقیقت کے ماتحت جو کثرت ہوتی ہے اس پر. فصل بھی اسی طرح متفقۃ الحقیقت والی کثرت پر بولی جاتی ہے، لیکن فصل کو جدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ما ہوا کو لایا گیا ہے. کہ جن سے ایسی کلی ہے جو بولی جاتی کثرت پر، مختلفۃ الحقائق والی کثرت پر، ما ہوا کے جواب، یہ ما ہوا کے جواب میں جنس بھی بولی جاتی ہے، ما ہوا کے جواب میں 9 بھی بولی جاتی ہے، لیکن فصل ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی. فصل جو ہے وہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا ہے ما ہوا یہ کیا ہے، بلکہ وہاں ہوتا ہے ایو شیء ہوا فی ذاتہ، یہ شے آپ کی ذات میں کیا ہے، اس کی ذات کے بارے میں بتاؤ. اس کی ذات. لہذا جنس کی تعریف ہو چکی. آج ہم 9 کے بارے میں بیان کریں گے. جنس کی تعریف بھی ہوئی ہے، وضاحت بھی ہو گئی، اقسام بھی بیان ہو گئی کہ جنس قریب ہوتی ہے اور بعید ہوتی ہے. 9 آج 9 کی تعریف کریں گے، 9 کے بارے میں وضاحتیں ہوں گی، پھر 9 کے آگے قسمیں بھی بیان کرتے ہیں. مطلب 9 کی تعریف یہ ہے کہ وہ الکثرت وهو الکلی المقول، وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے الکثرت المتفقۃ الحقیقہ، ایسی کثرت پر جو کثرت متفقۃ الحقیقت والی کثرت ہوتی ہے. فی جواب ما ہوا کے جواب. سوال کیا جائے زید، بکر، خالد، انوار الحق، رضا شاہ، احسن شاہ، مصطفیٰ، یہ کیا ما ہوا کیا ہے یہ؟ تو جواب آئے گا انسان. اب 9 آئے گا. 9 ان کی 9 کیا ہے، ان کی 9 پوچھی جائے تو آ جائے گا انسان. انسان
یہ تو ایک تعریف کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ تعریف کیا ہے، فرق محسوس ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنس میں کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور نوع میں کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہاں کثرت مختلفت الحقائق بیان ہوا تھا، باقی وہی عبارت ہے۔ نوع میں جو ہے کثرت متفقت الحقیقت استعمال ہوا ہے، باقی وہ ہے نہیں، وہی عبارت ہے۔ جنس بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، نوع بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں جنس اور نوع دونوں جو ہے وہ ان کلیات میں سے ہیں جن کو ذاتیات کہتے ہیں۔ ذاتیات جو ذاتی کلی ہیں، اپنے افراد کی ذات میں داخل ہیں، وہ تین ہیں، جنس ہے، نوع ہے اور ایک فصل ہے۔ جنس بھی ہوگی، آج نوع کے بعد جب ہو جائے گی بیان ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ فصل وہ بیان ہو۔ یہ نوع کی تعریف آپ نے جان لی۔ تعریف کے بعد مصنف جو ہے وہ نوع کی اقسام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ نوع کی جو تو قسم ہے، ایک نوع حقیقی ہوتی ہے، ایک نوع اضافی ہوتی ہے۔ جس طرح پیچھے گزرا ہے، جزئی کی دو قسمیں بیان کی، جزئی حقیقی، جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی وہ تھا جس پر جزئی حقیقی کی تعریف صادق آتی ہے، یعنی المفہوم الذی یمتنع فرض صدق علی کثیر، یہ جزئی حقیقی کی تعریف تھی، تو یہ جزئی حقیقی ہے۔ اور جزئی اضافی کی تعریف بھی گزری ہے۔ جزئی اضافی کیا ہوتا ہے؟ وقت یقال الجزئی للاخص، کبھی کبھی اخص تحت العام کو بھی جزئی کہا جاتا ہے، یہ جزئی اضافی، وہ جزئی حقیقی تھی۔ ایسا مفہوم جس کا کثیرین پر صادق آنے کا فرض ممتنع ہے، اور وہ جزئی کے جو اخص تحت العام ہوتی ہے، کسی عام کے نیچے اخص، اس کو جزئی اضافی۔ یہاں بھی نوع میں بھی اسی طرح نوع کی دو قسمیں کی جا رہی ہیں۔ ایک نوع یہ ہے جو ابھی ہم نے تعریف بیان کی، کیا مطلب؟ وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْمَقُولُ عَلَى الْكَثْرَةِ الْمُتَّفِقَةِ الْحَقِيقَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ۔ نوع ایسی کثرت پر بولی جاتی ہے، وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسی کثرت پر جو متفقت الحقیقت والی کثرت ہوتی ہے، ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ یہ ایک نوع ہے۔ ایک اور نوع ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ وقت یقال علی الماہیت، اور کبھی کبھی ایسی ماہیت کو بھی نوع کہا جاتا ہے کہ اس ایک ماہیت کے ساتھ جب اس کی غیر ماہیتوں کو ملا کر ماہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے، جواب میں جنس واقع، تو یہ ماہیت جس کے ساتھ اس کی غیر ماہیتوں کو ملایا گیا ہے اور ماہوا کے ساتھ سوال کیا گیا ہے، جواب میں جنس آیا ہے، تو یہ ماہیت جس کے ساتھ غیر ماہیت ملا کر سوال کیا گیا تھا، اس ماہیت کو بھی نوع کہا جاتا ہے۔ ایک وقت نوع وہ جس پر وہ تعریف صادق آتی ہے، وَالْكُلِّيُّ الْمَقُولُ عَلَى الْكَثْرَةِ الْمُتَّفِقَةِ الْحَقِيقَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، اور ایک وقت نوع اس ماہیت کو بھی کہتے ہیں جس ماہیت کے ساتھ غیر ماہیت ملائی جائے، پھر ان دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ما ہوا، یہ دونوں کیا ہیں، جواب میں جنس آئے، تو یہ جو پہلی ماہیت ہے جس کے ساتھ ایک اور ماہیت ملائی گئی ہے، اس ماہیت کا نام بھی نوع ہے۔ اور ان دونوں نوع میں فرق ہے۔ وہ پہلی جو تعریف کی ہم نے نوع کی، یعنی ایسے کلی والکلی المقول الکثرت المتفقت الحقیقہ، یہ نوع حقیقی کہلاتی ہے، اور دوسری نوع کی قسم جو ہے وہ نوع اضافی کہلاتی ہے۔
نوع حقیقی وہ نوع یہاں تک آپ نے جو ہے وہ نوع کی دو تعریفیں جان لی اور دو نوع کی قسمیں بیان ہوئی، نوع حقیقی، نوع اضافی۔ نوع حقیقی کا پتہ چل گیا، وہ جو نوع کی تعریف جو متن میں موجود ہے پہلے جو تعریف کی ہے وہ نوع حقیقی کی تعریف ہے۔ اور کبھی کبھی ماہیت کو بھی نوع کہتے ہیں، وہ ماہیت جس کے ساتھ غیر ماہیت کو ملایا جائے۔ اور سوال ماحول سے کیا جائے جواب میں جنس آئے تو یہ جو پہلی ماہیت ہے جس کے ساتھ غیر ملائی گئی ہے یہ بھی نوع ہے، اور یہ نوع اضافی اور نوع حقیقی۔ نوع حقیقی کے جواب میں اکثر کیا آتا ہے؟ جی نوع حقیقی کے جواب میں کیا آتا ہے؟ نوع حقیقی کے جواب میں کیا آتا ہے؟ نہیں، نوع حقیقی کے جواب میں کچھ نہیں آتا۔ جب نوع حقیقی کس کے جواب میں آتا ہے، نہ کہ نوع حقیقی کے جواب میں کیا آتا ہے۔ یہ کو نوع حقیقی کس کے جواب میں آتی ہے؟ ماں ہوا تو بولا جاتا ہے نا، ماں وہ بولا جاتا ہے جب کثرت متفقۃ الحقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک ایسی کثرت زیادہ افراد، کثرت میں زیادہ افراد، ایک ایسے زیادہ افراد، ایک ایسی کثرت کہ جن کی حقیقت ایک ہے، متفق ہے، جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں نوع آتا ہے، تو یہ نوع حقیقی۔ زید، بکر، خالد، انسان کے جتنے افراد ہیں یہ متفقۃ الحقیقت ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے، ہو گیا ہے انسان، حیوان ناطق انسان۔ موقع سے سوال کیا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ یہ ہے نوع حقیقی۔ اب بات آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے جب مصنف نے کہا ماہیت کو بھی نوع کہا جاتا ہے، وہ ماہیت جس کے بارے میں ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ جس ماہیت کے ساتھ ایک اور ماہیت ملائی جائے، سوال ما ہوا اکثر کیا جائے، جواب میں جنس واقع ہو، تو یہ ماہیت جس کے ساتھ اور ماہیت ملائی گئی غیر، تو یہ جو ہے اس کو نوع کہتے ہیں، اور یہ نوع اضافی ہے۔ وہ نوع جو ہے وہ نوع حقیقی تھی جو پہلے جس کی تعریف ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوع اضافی کی تعریف میں لفظ ماہیت آیا ہے، بحث آگے چلنی شروع ہو گئی۔ کہا ہے مصنف نے وقت قد یقال علی الماہیت۔ متن کی طرف دیکھو ذرا، متن میں غور کرو۔ وقت یقال، یہ نوع کی دوسری قسم کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر۔ نوع کی پہلی قسم نوع حقیقی وہ ختم ہو گئی، فی جواب ما ہوا تک، سمجھ آ گئی؟ نوع الثانی النوع وهو الكلی المقول علی الکثرۃ المتفقۃ الحقیقہ فی جواب ما ہوا، یہ نوع حقیقی کی تعریف ہے۔ آگے وقد یقال علی الماہیت وعلی غیرها المقول علیہا، ٹھیک ہے؟ یہ جو عبارت آ رہی ہے، چل رہی ہے، یہ عبارت نوع اضافی کی تعریف چل رہی ہے۔ اب نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ ماہیت کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ بار بار بتا چکا ہوں کون سی ماہیت جس کے ساتھ اور ماہیت ملائی جائے گی۔ بحث ہی چل رہی ہے اس ماہیت سے مراد کون سی ماہیت ہے۔ کبھی کبھی کہہ رہے ہیں ماہیت کو بھی نوع کہا جاتا ہے، اور یہ ماہیت جو ہے وہ نوع اضافی ہوتی ہے۔ ماہیت سے مراد یہاں مصنف نے کون سی ماہیت مراد لی ہے؟ ماہیت تو بہت سی چیزوں پر صادق آتی ہے۔ لفظ ماہیت بہت سی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لفظ ماہیت بہت سی چیزوں پر بولی جاتی ہے، لفظ ماہیت بہت سی چیزوں پر صادق آتا ہے۔ تو ماہیت سے مراد کون سا ہے؟ ماہیت تو جزئی پر بھی بولا جاتا ہے۔ زید، یہ بھی ایک ماہیت ہے، کیا یہ مراد ہے جزئی؟ مصنف نے کہا ماہیت جس ماہیت کے ساتھ ایک اور ماہیت ملائی جائے، سوال ما ہوا کے ساتھ کیا جائے تو جواب میں جو جنس واقع ہو، تو یہ جو پہلی ماہیت یہ نوع ہے اور یہ نوع اضافی ہے۔ ماہیت سے مراد کون سی ماہیت ہے؟ ماہیت تو جزئی بھی ہوتی ہے، ماہیت تو عرضی بھی ہوتی ہے۔ جزئی زید یہ بھی ماہیت ہے، عرضی، سمجھ آ گئی؟ جیسے مثلا پاکستانی، ایرانی، افغانی، پنجابی، سندھی، بلوچی، سیالکوٹی، لاہوری،
یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے نا, عارضی ہے نا. عارضی اس لیے کہ میں آج پاکستانی ہوں, کل ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی طرح تو پھر ایرانی بن جاؤں گا, جرمنی بن جاؤں گا, امریکی بن جاؤں گا, یا آج پنجابی ہوں, پنجاب میں رہتا ہوں, کل سندھ میں چلا جاؤں تو سندھی ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا, علاقوں کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو جزئی کو بھی ماہیت کہتے ہیں, عرضی کو بھی ماہیت کہا جاتا ہے. کیا اس ماہیت سے مراد یہ بھی مراد ہے؟ جزئی کو بھی شامل ہے یہ ماہیت, عرضی کو بھی شامل ہے. تو یہاں پر آگے صاحب حاشیہ جو ہے ملا عبداللہ خدا رحمت کرے ان پر, وہ جو ہے وضاحت کرتے فرماتے ہیں ماہیت سے مراد ہر ماہیت یہاں نہیں ہے, بلکہ خاص ماہیت ہے. مطلب کون سی ماہیت؟ کہتے ہیں حاشیہ میں آ جاؤ, قولہ انو قولہ وقد یقال علی الماہیت, بریکٹ میں موجود ہے یا نہیں؟ قد یقال علی الماہیت. سمجھ آ رہی بات کی؟ قولہ قد یقال علی الماہیت. یہ فرماتے ہیں کبھی کبھی نو ماہیت کو بھی کہا جاتا ہے. اس ماہیت سے کیا مراد؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. آگے بڑھ المعقول, یہ جواب ہے, یہ صاحب حاشیہ کی طرف سے اس سوال مقدر کا جواب ہے. کون سی ماہیت مراد ہے یہاں پر؟ ماہیت تو جزئی کو بھی کہتے ہیں, ماہیت تو عرضی کو بھی کہتے ہیں, ماہیت تو کلی کو بھی کہتے ہیں. ماہیت ان سب چیزوں کو شامل ہے. فرماتے ہیں بھئی یہاں ماہیت سے ہر ماہیت مراد نہیں ہے, خاص ماہیت مراد ہے. وہ کون سی؟ المقول فی جواب ما ہوا, وہ ماہیت مراد ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. اور ما ہوا کے جواب میں جو ماہیت بولی جاتی ہے وہ ایک خاص ماہیت ہوتی ہے. وہ کون سی ماہیت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ کلی ہوتی ہے, جزئی نہیں ہوتی. جزئی نکل گئی. ما ہوا کے جواب میں کبھی بھی جزئی نہیں بولی جاتی, وہ ماہیت ہوتی ہے جو کلی ہوتی ہے. اور ما ہوا کے جواب میں ذاتی بولی جاتی ہے, عارضی نہیں بولی جاتی. اس لیے عارضی نکل گئی, شخص بھی نکل گیا, صنف بھی نکل گئی. شخص یعنی جزئی, اور صنف قسم خاص, پنجابی, پاکستانی, فلاں فلاں, ایرانی ہے, افغانی ہے, یہ صنف مراد ہے, یہ نکل گیا. تو لہذا فرماتے ہیں یہاں مراد ماہیت سے ہر ماہیت نہیں کہ آپ جزئی کو بھی شامل کر لیں, ہر ماہیت نہیں کہ آپ عرضی کو بھی شامل کر لیں, بلکہ یہاں مراد ماہیت سے کلی ہے, جزئی نہیں. ذاتی ہے, عرضی نہیں. جزئی کو بھی خارج کر دیا, عرضی کو بھی خارج کر دیا. وہ ماہیت سے مراد یہاں کلی, اور ویسے کلی جو کہ ذاتی ہو. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ کلیات 3 ذاتیات ہیں, 2 جو ہیں 5 میں سے وہ عرضی ہیں, وہ بھی خارج ہو. کسی کا ذاہب ہونا, کسی کا معاشی ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ ایسی ماہیات کو شامل نہیں, ایسی ماہیت مراد نہیں ہے. تو لہذا یہاں تک ایک مطلب واضح ہو گیا کہ ہم نے نو کی 2 قسمیں مصنف نے یہاں بیان کی, ایک نوع حقیقی, ایک نوع اضافی. اس لیے آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وقد ویختص باسم اضافی, یہ جو نو کی دوسری قسم بیان کی ہے, یہ یختص کی ضمیر جو ہے نا, یہ اس نو کی دوسری قسم کی طرف لوٹ گئی. یعنی قد یقال علی الماہیت, کبھی کبھی نو ماہیت پر بولا جاتا ہے. مطلب یہ جو دوسری قسم ہے یہ خاص ہے اضافی کے نام کے ساتھ, یعنی اس نو کو نوع اضافی کا نام دیا جاتا ہے. کل اول بالحقیقی, جس طرح کے پہلی نو جو ہے اس کا نام حقیقی ہے, وہ خاص ہے حقیقی کے نام کے ساتھ. تو لہذا 2 قسمیں ہوگی نو کی, نوع حقیقی, نوع اضافی. نوع حقیقی ایسی نو کو کہتے ہیں جس پر وہ نو کی تعریف جو ہم نے کی ہے متن میں مصنف نے, وہ صادقہ ہے, یعنی ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثرت متفقہ پر ما ہوا کے جواب. نوع اضافی ایسی ماہیت کو کہا جاتا ہے جس ماہیت کے ساتھ ایک اور غیر ماہیت ملائی جائے, یا چند غیر ماہیتیں ملائی جائیں, جواب میں ما ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے اور جواب میں جنس واقع ہو, تو یہ ماہیت جس کے ساتھ غیر ماہیت یا ماہیتیں ملائی گئی ہیں,
جس کے ساتھ ملائی گئی اس ماہیت کو بھی نو کہتے ہیں. یہ نو اضافی کہلاتی ہے. وہ جو پہلی نو جو بیان ہوئی شروع میں اس کو نو حقیقی کہتے ہیں. ایک مطلب بیان ہو چکا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب یہ جو نو کی دو قسمیں ہیں توجہ کرنا. یہ جو نو کی دو قسمیں ہیں یہ بینہما عموم من وجہ. مصنف متن میں بھی بیان کر رہے ہیں اور صاحب حاشیہ بھی نیچے بیان کریں گے. کہتے ہیں ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ جس طرح پیچھے گزرا جزئی حقیقی جزئی اضافی. جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت بیان ہوئی تھی نا. وہاں بیان ہو چکا کہ نوع اضافی جو ہے جزئی اضافی جو ہے وہ عام ہے جزئی حقیقی سے. جزئی حقیقی خاص ہے. یہاں پر بھی نوع حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت بیان ہو رہی ہے. ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ نسب اربع میں سے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. نسب اربع تساوی کی نسبت, تباین کی نسبت, عموم خصوص مطلق کی نسبت, عموم خصوص من وجہ کی نسبت. ان چار نسب میں سے جن کو نسب اربع کہا جاتا ہے ان میں سے کون سی نسبت ہے؟ فرماتے ہیں نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان بینہما ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ. عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت کو اگر جاننا ہو تو اس کے جاننے کے لیے فارمولہ قاعدہ کلیہ یہ ہے. ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے, دو مادہ افتراق ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں وہ فارمولہ آزمانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اس سے فائدہ لینا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کہا نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان جو نسبت ہے نسب اربع میں سے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. تو ان میں مادہ اجتماع کیا ہے؟ دو مادہ افتراق ہیں. وہ دونوں مادہ افتراق ہیں. مادہ اجتماع یعنی ایک ایسا مقام کہ جہاں پر دونوں صادق آئیں گی, نوع حقیقی بھی ہوگی نوع اضافی بھی ہوگی, وہ مادہ اجتماع ہو جائے گی. تو لہذا فرماتے ہیں مادہ اجتماع ہے وہ کیا؟ انسان مثال ہے مادہ اجتماع کی. انسان نوع حقیقی بھی ہے نوع اضافی بھی ہے. اچھا وضاحت کریں گے. دو مادہ افتراق, ایک ہو دوسری نہ ہو, پھر دوسرا مادہ افتراق ہو وہ ہو اور یہ نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اب ہم پہلے مثال کو لے کر وضاحت کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مادہ اجتماع انسان کی مثال ہے. انسان میں نوع حقیقی بھی صادق آتی ہے نوع اضافی بھی صادق آتی ہے. نوع حقیقی صادق آتی ہے کیونکہ انسان نو ہم مثال دے چکے پہلے بھی, کیونکہ اس پر تعریف نوع حقیقی کی صادق آتی ہے. ایسی کلیہ جو بولی جاتی ہے ایسی کثرت پر جو متفقۃ الحقائق والی کثرت ہوتی ہے ماں ہوتی ہے. انسان زید بکر خالد کے بارے میں سوال کیا جب ماں ہوا یہ کیا ہیں سمجھ آ گئی؟ تو جواب میں کیا آتا ہے؟ انسان آتا ہے نا. تو نوع حقیقی کی تعریف انسان پر صادق ہے. نوع اضافی کی تعریف بھی صادق آتی ہے. فرماتے ہیں ہاں وہ کس طرح؟ نوع حقیقی کی تعریف اضافی کی تعریف یہ ہے ایک ماہیت کے ساتھ اور ماہیت ملائی گئی. سوال کیا جمع ہو کے ساتھ جواب جنس ہے تو یہ جو پہلی ماہیت ہوگی اس کو نوع اضافی ہے. فرماتے انسان میں یہ بھی خصوصیت موجود ہے. انسان کے ساتھ فرس, بکر, غنم, ابل, حمار ان میں سے کوئی بھی ایک ملا لو, یہ ساری ملا لو. کہا جائے انسان والفرس ما ہوا, یہ کیا ہے؟ حیوان. ما ہوا کے ساتھ سوال کرو تو حیوان آتا ہے, جنس آتا ہے یا نہیں آتا؟ جو ہمیں جنس آ گیا نا. تو بس یہ جو ماہیت پہلی ماہیت ہے جس کے ساتھ ہم نے غیر ماہیتیں ملائی ہیں اس کو نوع اضافی کہتے ہیں. تو انسان نوع حقیقی بھی ہے نوع اضافی بھی. احسن, تو نوع حقیقی بھی ٹھہری نوع اضافی بھی ٹھہری, کیونکہ نوع حقیقی کی تعریف بھی صادق آ رہی ہے اس پر, نوع اضافی کی تعریف بھی احسن. تو بات ہوگی بات. دو مادہ افتراق ہم نے ڈھونڈنے. پہلا مادہ افتراق کہ نوع اضافی تو ہو لیکن نوع حقیقی نہ ہو. نوع اضافی صادق آئے کیونکہ اس کی تعریف صادق آتی ہے لیکن نوع حقیقی کی تعریف صادق نہ آئے. جیسے حیوان, توجہ, حیوان ایک ایسی مثال ہے کہ جو مادہ افتراق کی مثال ہے. نوع اضافی صادق آتی ہے نوع حقیقی صادق نہیں آتی. نوع اضافی صادق آتی ہے اس لیے کہ حیوان ایک ایسی ماہیت ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ ایک غیر ماہیت اور ملا لی جائے
سوال کیا جب ماہوا کے ساتھ، جواب میں جنس آتا ہے. حیوان کے ساتھ آپ شجر ملا لو اور کہو ماہما یہ کیا ہے، تو جواب میں آئے گا جسم نامی. آئے گا یا نہیں؟ تو ہے ماہوا کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، جواب میں جنس آ رہا ہے جسم نامی. تو اس کا مطلب نکلا یہ کہ اس پر حیوان پر نوع اضافی کی تعریف صادق آ رہی ہے. تو یہ نوع اضافی ہوئی، لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. نوع حقیقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نوع حقیقی کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی. کیونکہ ہم نے جو نوع حقیقی کی تعریف کی ہے وہ یہ تھی، هو الكلی المقول علی الکثرۃ المتفقۃ الحقیقہ فی جواب ما ہوا. وہ ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کثرت متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں، لیکن یہ حیوان ایسا نہیں ہے. حیوان تو ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسی کثرت پر جو مختلفات الحقائق والی کثرت ہوتی ہے ماہوا کے جواب میں، نہ کہ یہ ماہوا کے جواب میں اس کثرت پر بولی جاتی ہے جو متفقۃ الحقیقت والی ہوتی ہے. حیوان تو انسان، گھوڑا، گدھا، بھیڑ، بکری، یہ مختلف جو حقیقتیں ہیں ان پر بولی جاتی ہے جب ماہوا سے سوال کیا جاتا ہے. تو لہذا نوع اضافی ہے حیوان، نوع حقیقی نہیں ہے. بات ہوگی بات. اب دوسرا مادہ افتراق، مصنف مثال دے رہے ہیں اس کی کہ دوسرا مادہ افتراق کون سا؟ نوع حقیقی تو صادق ہے، نوع اضافی صادق نہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ تھی کہ نوع اضافی صادق آ رہی، حقیقی نہیں صادق ہے. نوع مثال وہ دیں گے، نوع حقیقی صادق ہے، نوع اضافی صادق نہ ہے. کہتے ہیں کن نقطہ، جیسے نقطہ، نقطہ کی مثال دے کر کہتے ہیں یہ نقطہ میں جو نوع حقیقی تو ہے، نوع اضافی اس پر صادق نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ مثال دی ہے مادہ اشتراک کا، یعنی صرف نوع حقیقی ہے، نوع اضافی اس پر صادق نہیں آتی. وہ کیسے؟ صاحب اشیاء اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے نقطہ کے بارے میں یہ ہم کہہ سکیں کہ جو صرف نوع حقیقی ہے کہ وہ نوع حقیقی ہو، اضافی نہ ہو. کب؟ جب فرماتے ہیں نوع ایک بسیط چیز مراد لے لیجیے. بسیط ہے، بسیط یعنی جس کے اجزاء نہیں. بسیط کہتے ہیں مرکب کے مقابلے، ایک ہوتا ہے مرکب، ایک ہوتا ہے بسیط. بسیط کہتے ہیں جو اجزاء نہ رکھتی ہو، ہوتی ہے بسیط. واضح ہو رہی بات؟ فرماتے ہو سکتا ہے نوع ایک بسیط چیز ہو. اچھا بسیط چیز کیسی؟ یعنی لا جز اللہ، بسیط جو کہ اس کے لیے جز نہیں، اس کے جز نہ. جب جز نہیں ہوگا تو اس کی جنس بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنس اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور جنس ایک ذاتی ہے، چیز ہے جس چیز کے اجزاء ہوتے ہیں. جنس بھی ایک جز ٹھہرتا ہوتا ہے جو اس کی ذات میں داخل ہوتا ہے. اب توجہ کرنا بات کی طرف، ذرا دقیق تھوڑی سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. جس چیز کا جز ہوتا ہے اسی کی جنس ہوگی، ہو سکتی ہے نا، امکان ہے. مثلا میں مثال دیتا چلوں، انسان کی حقیقت کے ذات کے دو جز ہیں، ایک حیوان ایک ناطق. دو جز ہے نا، ایک جز حیوان ہے اور یہ جنس ہے انسان کا جز، یہ ذات ہے. جز ہے اور جنس واقع ہوا، یہ جنس جز بن رہا ہے. انسان کی ذات کا ایک جز جنس ہے اور ناطق دوسرا جز ہے، وہ فصل. تو کسی چیز کے اجزاء ہوں گے تو جنس ہوگی نا. جس کے اجزاء ہی نہیں ہوں گے تو جنس کہاں سے آ جائے گی؟ جس کے اجزاء ہوں گے جنس ہوگی، اور جس کے اجزاء ہوں گے جنس ہوگی. تو جس کی جنس ہوگی، اب اس چیز کو اگر اس ماہیت کو اگر غیر اس کے ساتھ غیر ماہیت کو ملایا جائے گا، ماہوک سے سوال کیا جائے گا تو سوال جواب میں جنس آ سکتا ہے. اس کی بھی جنس ہے اور وہ جو دوسری غیر ماہیت اس کے ساتھ ملائی گئی ہے اس کی بھی وہی جنس ہے. تو جب دونوں کی ایک جنس ہے، دو مختلف ماہیتوں کی سوال ماہو کے ساتھ کیا جائے گا
جواب وہ ایک ہی جنس واقع ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جنس کب جواب واقع ہوگا؟ جب ان دونوں چیزوں کے، جن دو ماہیتوں کو غیر ماہیتوں کو ملایا گیا، ان کے اجزاء ہوں گے. اجزاء ہوں گے تو جنس ہوگی، جنس ہوگی تو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوگی. میرے خیال میں ایک مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا جز ہی نہیں، بسیط ہے، وہ اجزاء ہی نہیں رکھتی وہ چیز. جب اجزاء نہیں رکھتی تو جس چیز کا جز نہیں ہے، کیا اس کے لیے جنس ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ جنس جز ہوتی ہے. جنس جو ہوتی ہے اجزاء، جنس اجزاء نہیں رکھتی، جنس جز ہوتی ہے ماہیت کا. اور جب ایک ماہیت ایسی ہے جس کے اجزاء ہی نہیں، جو ہے ہی بسیط، اس کا جز نہیں ہے، جب جز نہیں ہے تو اس کی یا اس کی جنس ہوگی نہیں. تو جب جنس نہیں ہوگی، توجہ، جب جو ایک چیز کی جنس نہیں ہوگی، جیسے کہ بسیط چیز ہے، جیسے کہ نقطہ. ابھی نقطہ کی حقیقت کو ابھی ہم بیان کریں گے. تو نقطہ ہوتا کیا ہے، کہ یہ بسیط کیسی ہے. تو جب اس کے جز نہیں ہے تو اس کی جنس نہیں ہے. جب جنس نہیں ہے تو ایسی ماہیت جو بسیط ہے، جس کا جز نہیں ہے، جس کی جنس نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملائیں گے اور سوال کریں ما ہوا کے ساتھ، کیا جواب میں جنس آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی جنس ہی نہیں ہے. تو جب جنس نہیں ہے تو جواب میں جنس نہیں آئے گا، تو کیا وہ نوع اضافی ہوگی؟ لیکن نوع حقیقی. نوع حقیقی کیوں ہے؟ کیونکہ نوع حقیقی اس لیے کہ نوع حقیقی کی تعریف اس پر صادق آتی ہے. وہ کیا؟ وہ الکلی المقوم علی الکثرۃ المتفقۃ الحقیقہ فی جواب ما ہوا. ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثرت پر، جو متفقۃ الحقیقت والی ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں. مثلا نقطہ بسیط چیز ہے، یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے. نوع حقیقی اس لیے ہے کہ یہ کلی ہے. نقطہ بہت سے نقطے، فلاں نقطہ فلاں نقطہ. نقطہ یہاں مراد مختصر یہ سمجھتے چلے جو انتہا، بھائی آپ جیسے کہتے ہیں مطلب نقطے تک پہنچ گیا. سمجھ آ گئی؟ یہ نقطہ وہ نقطہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے نون کاف کشش والا اور تا ہے، وہ نقطہ وہ جو انا نقطہ تو تحت الباء مولا کائنات فرماتے ہیں، وہ نقطہ کاف کشش والے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ڈنڈے والے کے ساتھ. یہ نقطہ ہے نون قاف دو نقطے والے، پھر قا. سمجھ آ گئی؟ یہ نقطہ یعنی انتہا کسی چیز کی. یہ یہاں نقطہ سے مراد وہ ہے جس کے اجزاء نہیں ہے، جو بسیط ہے. تو لہذا جب اس کے اجزاء نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جنس نہیں ہے. جنس نہیں ہے تو نوع اضافی نہیں ہوگی، وہ بسیط ہے. صرف جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی نوع حقیقی ہے، جزئی حقیقی نہیں، نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے. حقیقی اس لیے کہ اس پر نوع حقیقی، اس لیے کہ اس پر نوع حقیقی کی تعریف صادق آتی ہے. تو لہذا یہاں تک آپ نے جان لیا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. سمجھ آ گئی کہ دو ایک مادہ اجتماع کا جو ہم بیان کر چکے، جیسے انسان ہے تو مادہ افتراق کے، ایک حیوان، دوسرا مادہ افتراق کے. نقطہ کی مثال میں مناقشہ ہے، صاحب حاشیہ کہتے ہیں، اس میں اعتراض ہے، اس میں اشکال ہے. بعض اشکال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے نقطہ کی جو مثال دی ہے کہ یہ صرف نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے، اس پر اشکال پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس کے اجزاء نہیں ہیں. اس کے اجزاء ہیں. جب اجزاء ہیں تو پھر اس کے جنس بھی ہوگی، جب جنس ہوگی تو بھی یہ نوع اضافی بھی ہو سکتی ہے. وہ اگلی بحث انشاءاللہ ہم پھر کریں گے. والثانی النوع، دوسری قسم کلیات میں سے نوع. وهو المقول الکثرت المتفقۃ الحقیقہ فی جواب ما ہوا. یہ وہ کلی ہے کہ جو بولی جاتی ہے ایسی کثرت پر جو متفقۃ الحقیقت ہوتی ہے فی جواب ما ہوا کے جواب میں یہ بولی جاتی ہے. وقد یقال علی الماہیت، وقد یقال کی ضمیر جو ہے نو کی طرف لوٹی. کبھی کبھی نو بولی جاتی ہے علی الماہیت، ایک ماہیت پر. کون سی ماہیت؟
المقول علیہا، متن پڑھ رہا ہوں ابھی، کہ جس پر بولی جاتی ہے اس ماہیت پر والا غیرہا، اور اس کی غیر ماہیت پر الجنس، جنس بولی جاتی ہے فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب. ویختص باسم اضافی، اور یہ جو نو ہے یہ خاص ہے اضافی کے نام کے ساتھ، یہ نو اضافی کہلاتی ہے. کل اول بالحقیقی، جیسے کہ پہلی نو حقیقی کے نام کے ساتھ خاص ہے، وہ نو حقیقی ہے، یہ نو اضافی. وبینہما، اور ان دونوں نو کے درمیان، نو حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت عموم من واج، یعنی عموم خصوص من واج کی نسبت ہے. کیوں؟ دلیل لتصادقہما علی الانسان، یہ مادہ اجتماع بیان کر رہی ہے کیونکہ یہ دونوں اکٹھے صادق آتی ہیں انسان پر، یہ مادہ اجتماع ہے. نو حقیقی بھی نو اضافی انسان پر صادق آتی ہے، یہ دونوں ہیں. وتفارقہما، اور یہ دونوں نو حقیقی اور اضافی جدا ہو جاتی ہیں فی الحیوان، حیوان میں ایک ہے دوسری نہیں ہے، اضافی ہے حیوان میں حقیقی نہیں ہے. والنقطہ، اور نقطہ میں یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں کہ نقطہ میں حقیقی ہے اضافی نہیں ہے. قولو وقد یقال الماہیت، حاشیہ میں آتی، یہ متن تھا تہذیب المنطق کا، ملا سعد الدین تفتزانی کا متن، ٹھیک ہے. اور یہ حاشیہ جو ہے اس کے نیچے ان کلمات کی وضاحت جو کی ہے یہ ملا عبداللہ نے. قد یقال الماہیت، یہاں سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں. ماہیت سے مراد ہر ماہیت نہیں ہے بلکہ المقول، وہ ماہیت جو بولی جائے فی جواب ما ہوا کے جواب میں. فلا یکون الا کلی، بس یہ ماہیت نہیں ہوتی مگر کلی، لا جزیان، جزی نہیں ہوتی. ذاتیان، یہ ذاتی ہوتی ہے، یہ کلی ذاتی ہوتی ہے. لما، ان افراد کے لیے تحتہ، جو اس کلی کے نیچے ہوتے ہیں. لا رضیان، ان کے لیے عرضی نہیں ہوتی. تو عرضی کی دونوں قسمیں نکل گئیں، عرض عام اور عرض خاص. فالشخص والصنف، پس شخص یعنی جزئی، والصنف یعنی عرضی، کالرومی والزنجی، جیسے رومی اور زنجی. یہ فرماتے ہیں کہ یہ خارج ہو گئے. رومی ہونا، زنجی کہتے ہیں سیاہ کو، سیاہ فام شخص کو، تو اس کو زنجی کہا جاتا ہے. مثلا خارجان انہا، یہ ماہیت سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے ادھر ماہیت سے. فالنوع الاضافی، پس نوع اضافی دائما یکون ہوتی ہے، اما یا تو نوع حقیقیان، نوع حقیقی یعنی نوع اضافی بھی ہوتی ہے، نوع حقیقی بھی ہوتی ہے. مندرجان، مندرج ہوتی ہے تحت جنس، ایک جنس کے نیچے. کل انسان، جیسے انسان ہے، نوع اضافی بھی ہے نوع حقیقی بھی ہے، اور ایک جنس کے تحت مندرج ہے. کل انسان تحت الحیوان، جیسے کہ انسان ہے حیوان کے تحت مندرج ہے. یہ مادہ اجتماع. وَإِمَّا جنسان، یا وہ نوع اضافی جنس ہوتی ہے مندرجن تحت جنسن، خود جنس ایک اور جنس کے تحت تحت جنسن آخر، ایک اور جنس کے تحت. کل حیوان المندرج، جیسے کہ حیوان جو کہ مندرج ہوتا ہے تحت الجسم نامی، جسم نامی جو کہ ایک اور جنس ہے اس کے نیچے. ففی الاول، بس اول میں یعنی انسان میں یتصادق النوع الحقیقی والاضافی، نوع حقیقی اور اضافی دونوں صادق آتے ہیں. وہ فی ثانی، اور ثانی میں یعنی دوسری مثال جیسے حیوان ہے، یوجد الاضافی بدون الحقیقی، اضافی پائی جاتی ہے حقیقی کے بغیر. ایک مادہ افتراق رہ گیا. وہ یجوزو، یہ دوسرے مادہ افتراق کی بات ہو رہی ہے. وہ یجوزو کہتے ہیں یمکنو، یہاں یجوزو سے مراد یمکنو ہے. جہاں پر بھی فقہ کی کتابوں کے علاوہ لفظ یجوزو آتا ہے وہاں یمکنو مراد ہوتا ہے. یجوزو ممکن ہے ایزن نیز، یہ بھی کیا تحقق الحقیقی، حقیقی ہو، موجود ہو بدون الاضافی، اضافی کے بغیر. فیما، اس مقام اذا کان نو بسیطن، جب نو بسیط چیز ہو، لا جزء لہ، اس نو کے لیے کوئی جز نہ ہو، حتی یکون جنس لہ، حتی کہ اس کے لیے کوئی جنس ہو. جب جز نہیں ہے تو جنس کہاں سے ہوگی؟ لا جزء لہ، اس کے لیے جز نہیں ہے. حتی یکون جنس لہ، حتی کہ اس کے لیے جنس ہو، یعنی اس کے لیے جنس بھی نہیں ہوگی. جب جز نہیں ہے تو جنس بھی نہیں ہوگی. وقد مثل بالنقطہ، اور بتحقیق مثال دی ہے مصنف نے نقطہ کے ساتھ. وقفی ہے مناقشہ، اور اس مثال میں مناقشہ ہے.
اشکال ہے، خدشہ ہے. وبالجملہ یہ صاحب حاشیہ کہتے ہیں خدشہ ہے، اور وہ خدشہ جو بعد میں بیان کیا. وبالجملہ صاحب حاشیہ کہتے ہیں بالجملہ یعنی قطع نظر اشکال سے، اجمال کو دیکھتے ہو قطع نظر اشکال سے. النسبت بینہما، نسبت بینہما، ہما کی ضمیر تثنیہ کی نوع حقیقی اور اضافی کی طرف لوٹ رہی ہے. نسبت ان دونوں کے درمیان ہے العموم من الواج، وہ عموم خصوص من واج کی نسبت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.